ایک کتے کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کتے کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے جب وہ اپنی خواہش کی بجائے مالک کی پسند اور اس کے حکم کی تابعداری کرتا ہے۔ کتے میں دو قسم کے کتے ہوتے ہیں، سمجھیں اس کو۔ ایک کتا جو راستوں پہ بھٹکنے والا، جیسے اس کو کچھ مل گیا فوراً دوڑ کے آتا ہے اور چھین کے بھاگ جاتا ہے، وہ اپنے لیے شکار پکڑتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ایک دوسرے کتے کا ذکر آیا جس کو کلب معلم کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں یا بقرہ میں یا دوسرے مقامات پر آپ دیکھیں گے، ایک وہ کتا ہے کلب معلم جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ اور سدھایا ہوا کتا ہوتا ہے، اور یہ اسلامی احکام میں ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے وہ دوڑ کے جا کے شکار پکڑ کے روک کے رکھتا ہے، اس کو کھاتا نہیں ہے، مارتا نہیں ہے، اس کو پکڑ کے رکھتا ہے اور مالک کے لیے روک رکھتا ہے یا مالک کے پاس لے کر آتا ہے۔ وہ خود جاندار کو خرگوش پکڑے گا یا کوئی جانور پکڑے گا، وہ خود اس کو کھاتا نہیں ہے، وہ پکڑ کے رکھتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کتا ہے یہ قیمتی ہوتا ہے۔ شریعت میں کتے کی تجارت حلال نہیں ہے، لیکن کلب معلم کی قیمت ہوتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کتا خریدنا بیچنا حرام ہے، وہ جائز ہے، اس کی قیمت جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے شکار نہیں کرتا ہے، وہ اپنے مالک کے لیے کرتا ہے۔ وہ اپنی خواہش پر اپنے مالک کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جب کتا بھی اپنی چاہت پر اپنے مالک کی چاہت کو ترجیح دیتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے۔ آپ سوچیں وہ انسان کتنا قیمتی ہوگا جو کسی معمولی مالک نہیں، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کی چاہت کو اپنی چاہت پر ترجیح دے، اپنی منمانی چھوڑ کر اس کی فرما برداری اختیار کرے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ بندہ اپنی چاہت کے مقابلے میں اپنے حقیقی مالک کی چاہت کو ترجیح دے، وہ اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو نافذ کرے۔ جو میں چاہتا وہ نہیں، جو میرا مالک چاہتا ہے وہ میری زندگی میں ہوگا۔ کھانا پینا، لباس، چلنا پھرنا، بولنا سننا، دیکھنا کرنا، چلنا رکنا، سب کچھ اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے، اس کا نام اسلام ہے۔ کہ میرا مالک جو مجھ سے چاہتا ہے، بلکہ دل کے جذبات بھی